ایک بات اس موضوع سے ہٹ کر بیان کرنا چاہوں گا، چونکہ ماں باپ کی بات آئی، اب میری قوم کے وہ نوجوان بچے بچیاں بھی سن لیں جو اپنے ماں باپ کی پرواہ کیے بغیر اپنی مرضی سے بھاگ کر یہاں وہاں شادیاں کر لیتے۔ اچھی طرح سے سن لیں یہ بات۔ مجھے ایک علاقے میں بلایا گیا، مسلم پاکٹ ایریا تھا، تقریر کے لیے مجھے وہاں بٹھایا گیا، اور موضوع جانتے ہو کیا دیا گیا؟ مجھے وہاں بتایا گیا کہ یہاں پر کوئی مہینہ شاید ایسا گزرتا ہوگا جب کوئی لڑکے لڑکیاں نہ بھاگتے، اور اس مہینے تو حد ہو گئی۔ آج یہ اجتماع رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں 5 لڑکیاں اب تک بھاگ چکی۔ اللہ، اور جانتے ہو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام، 5 بھاگنے والیوں میں ایک شادی شدہ 3 بچوں کی ماں بھی تھی، شادی شدہ 3 بچوں کی ماں۔ میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں، بغور اس بات کو سمجھ لے اور سن لے میری قوم کے نوجوان، سن لے میری قوم کی بچیاں جو اپنے ماں باپ کی پرواہ کیے بغیر اپنے نفس کے چکر میں اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں۔ آج تم نے اپنے ماں باپ کو رلایا ہے، ستایا ہے، کوئی بات نہیں، تیار رہنا۔ وہ ماں جس نے تجھے 9 مہینے تک کوکھ میں رہ کر پالا تھا، اپنے خون کو تجھے پلایا تھا، پھر نہ جانے کتنی تکلیفیں برداشت کر کے تجھے پیدا کیا، اور 2 سال تک اپنے سینے سے لٹکا کر تجھے اپنا دودھ پلایا۔ رات ٹوٹ جاتا تو وہ تیرے لیے رات بھر جاگتی تھی، تو پیشاب کرتا دنیا گھن کرتی، لیکن وہ تیرے پیشاب کو ہاتھ سے صاف کرتی۔ تو الٹی کرتا لوگوں کو بدبو آتی، لیکن تیری ماں تیرے الٹی کرنے پر مسکراتی تھی۔ جب تو پیخانہ کرتا لوگ بدکتے تھے کہ کپڑا خراب کر دیا، دیکھو پیخانہ کر دیا، لیکن تیری ماں ڈانٹتی، بھاگتی، مسکراتی، منہ بناتی اور بیزاری کا اظہار کرتی نظر نہیں آتی تھی، بلکہ اپنے ہاتھوں سے تیرا پیشاب پیخانہ الٹی صاف کرتی تھی، تجھے ہاتھ گود میں بٹھا کر کھلاتی پلاتی تھی، انگلی پکڑ کر تجھے چلنا پھرنا سکھایا تھا۔ کیا اسی لیے وہ لڑکیاں بھی سن لیں، وہ لڑکے بھی سن لیں، کیا تیرے ماں باپ نے جو محنت مشقت کی تھی، جو تجھے پال پوس کر جوان کیا تھا، اسی دن کے لیے کہ جب 18 سال کا ہو جائے، 19 سال کا ہو جائے، 20 سال کا ہو جائے تو ان کے منہ پر کالک پوت کر بھاگ جائے۔ اے مسلمانوں، بھاگنے والے تو بھاگ جاتے ہیں، وہ تو بے حیا، بے غیرت، بے شرم ہوتے ہیں۔ در حقیقت میں شرمندگی تو ان کے لیے ہوتی ہے جو ان کے بھاگنے کے بعد گھر میں بچے رہتے ہیں۔ ماں گھر سے باہر نکلنے میں شرماتی ہے، باپ لوگوں کو منہ دکھانے میں جھجکتا ہے۔ آخر ان کا کیا قصور تھا؟ اولاد تو ان کی ہے، قصور ان کا یہی تھا۔ ارے تجھے جو کرنا تھا تو نے کر لیا، لیکن تو نے جاتے جاتے ان کے منہ پر ایسا کالک پوت دیا کہ وہ بیچارے گھر میں بند پڑے ہیں، کمرے میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ گئے۔ تیری ماں نے کیا کیا تھا، بھلا قصور کیا تھا؟ تیرے باپ نے کیا کیا تھا، بھلا قصور کیا تھا؟ یہ بھاگنے والیاں یہ گویا اپنے ماں باپ کو یہ بتا کر جاتے ہیں کہ تمہارا قصور یہی ہے کہ تم نے ہم کو پیدا کیا، تمہارا قصور یہی ہے کہ تم نے ہم کو پالا پوسا بڑا کیا، تمہارا قصور یہی ہے کہ تم نے ہمارے پیدا ہوتے ہی ہمارا گلا کیوں نہیں گھونٹ دیا، تم نے ہم کو پال پوس کر جوان کیوں کیا۔ آج ہم تم کو یہ سزا دیتے ہیں کہ تم کسی کو منہ نہیں دکھا سکو گے، ہم بھاگ جائیں گے تم ذلیل ہو جاؤ گے، ہم بھاگ جائیں گے تم رسوا ہو جاؤ گے۔ میں کہتا ہوں ظالموں، تمہیں مرنا ہے تو مرو، لیکن ماں باپ کو کیوں رلاتے ہو، ماں باپ کا دل کیوں دکھاتے ہو؟ تمہیں ڈوب مرنا ہے تو مرو، آخرت اپنی تباہ کرنا ہے تو کرو، لیکن ماں باپ کو ذلیل و رسوا کر کے جانے والوں تیار رہنا۔ آج تم نے جاتے جاتے اپنے ماں باپ کے منہ پر کالک پوتا ہے، کل تمہارے گھر بھی بچہ ہوگا، وہ بھی آج نہیں تو کل جوان ہوگا، تیار رہنا۔ آقا فرماتے ہیں جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، آخرت کے ساتھ دنیا میں بھی اس کو سزا ملتی ہے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں تم بھی تیار رہنا۔ آج تم نے اپنے ماں باپ کو جیسے ذلیل کیا ہے، کل تمہاری اولاد بھی جوان ہو کر تمہیں اسی طرح سے رسوا کرے گی انشاءاللہ۔ تب تمہیں احساس ہوگا کہ میری ماں کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب میں بھاگی تھی، تب تمہیں احساس ہوگا میرا باپ کتنا رویا ہوگا جب میں بھاگا تھا۔ آج تمہیں احساس نہیں ہے جوانی کے نشے کے چکر میں جسم کی طاقت کی بنیاد، خوبصورت چہرے مہرے کی بنیاد، دوستی یاری ہے، 4 لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہو، بڑی عزت ہے۔ میں کہتا ہوں جو کھاتے ہو کھلاتا کون ہے، جو پہنا ہے پہناتا کون ہے؟ ہم نے تو اپنی قوم کے ایسے ایسے آوارہ نوجوانوں کو دیکھا ہے، رات 3 بجے 4 بجے گھر لوٹتے ہیں،
اس کے بعد آنے کے بعد ماں باپ اگر پوچھے 4 بج گئے کہاں سے آ رہا ہے تو جھجکتے نہیں، شرماتے نہیں، جھڑکتے ہیں، آنکھ دکھاتے ہیں۔ میں کہیں بھی جاؤں، کبھی بھی آؤں، تم کو کیا کرنا ہے؟ میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں، میں کوئی لڑکی نہیں ہوں، تم اپنے کام سے کام رکھو، مجھے پریشان مت کرو۔ آج 4 بجے آ گیا ہوں، پریشان کرو گے کل سے آؤں گا بھی نہیں۔ ماں باپ کو دھمکیاں دیتے، ڈراتے، اس کے بعد آ کر کھا پی کے سو جاتے، پھر صبح اٹھیں گے 11، 12، 1 بجے، اور اٹھنے کے بعد پھر ایسے نکلیں گے سر سور کر، لگتا ہے کہ امبانی کا پوتا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اڈانی کا بیٹا جا رہا ہے، شارٹ شرٹ جینز اسٹائل میں پہن کر، بال بنا کر، موبائل ہاتھ میں لے کر نکلے گا، ایسا لگتا ہے اس کی انڈسٹریز چل رہی، ریفیل کرانے کی اوقات نہیں ہوتی، 10 روپے کی چائے پینے کی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن سج سور کر ماں باپ کے بل بوتے ایسا نکلے گا جیسے بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا، بہت بڑے انڈسٹریلسٹ کا بیٹا، جیب میں 10 روپے نہیں ہوتے، کسی سے کہتا چل چائے پلانا تو، کل میں بھی پلا دوں گا، آج تو پلا دے، آج میری جیب میں ایک بھی پیسہ نہیں ہے، یہ حال ہوتا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بوڑھے ماں باپ نوکریاں کرتے، نوکریاں، میں نے ابھی 1 ہفتے پہلے دیکھا باندرا میں، ہم سگنل پر کھڑے تھے، باندرا سے ایک آدمی، بوڑھا آدمی، عمر ہوگی تقریباً میرے اعتبار سے 58 یا 60 سال کی، ایک ٹھیلا گاڑی کھینچتے ہوئے آ رہا تھا، ٹھیلا گاڑی، دوپہر کا وقت ہے، دھوپ ہے، اور وہ ٹھیلا کھینچ رہا ہے بوڑھا۔ میرا دل جو چاہا کہ میں گاڑی سے اتر کر جاؤں اور ٹھیلا دھکا دے دوں تھوڑا، پھر میں نے سوچا یہ یہاں سے نکلا، تھوڑی دیر کی بات نہیں، دھاراوی تک جائے گا۔ اس کو دیکھنے کے بعد احساس ہوا کہ یہ بوڑھا آدمی اس عمر میں صرف ایک ٹھیلا نہیں کھینچ رہا ہے، پورے گھر کا بوجھ اٹھا رہا ہے، پورے گھر کا۔ جوان بیٹا پتہ نہیں کہاں آوارہ گردی کر رہا ہوگا، بیٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہوگی تو پتہ نہیں کہاں ہوگی۔ یہ بوڑھا بیچارہ اس عمر میں بھی اگر مجبور ہے یہ سب کرنے کے لیے تو یقیناً اس کی اولاد نکمی ناکاری ہوگی۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، یاد رکھنا، اگر اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو گے تو تمہاری اولاد بھی تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، اور اگر تم اپنے ماں باپ کو رلاؤ گے تو اپنی اولاد سے کسی طرح خوشی کی آرزو مت رکھنا، تمنا مت رکھنا۔ ایک جوان بیٹا اپنے 56 سال کے بوڑھے باپ کو گھسیٹتا ہوا گھر سے لاتا ہے، تیری کھانسی کی وجہ سے میرے بچوں کو انفیکشن ہو جائے گا، تیرے رات بھر کھانسنے کی وجہ سے میں سو نہیں پاتا ہوں، تیری دوا میں جتنا کماتا ہوں اس کا آدھا پیسہ لگ جاتا ہے، دنیا میں نہ جانے روزانہ کتنے آتے جاتے، تجھے موت پتہ نہیں کیوں نہیں آتی۔ اپنے بوڑھے باپ سے تنگ آ گیا، اس کو گھر سے گھسیٹتا ہوا لے کر آتا ہے، دن بھر بڑبڑ کرتے رہتے، میری بیوی کے پیچھے لگے رہتے، میرے بچوں کو چین سے کھیلنے نہیں دیتے، ہم اپنی مرضی سے کہیں جا نہیں سکتے، میں تنگ آ گیا تجھ سے، گھسیٹتا ہوا لے کر آتا ہے۔ باپ پورے راستے خاموش، بیٹا چلا رہا، چیخ رہا ہے، باپ خاموش، یہاں تک کہ کھینچتا چوک تک پہنچا۔ جب چوک پر پہنچ گیا تو باپ رک گیا، اپنے بیٹے سے ہاتھ جوڑ کر کہتا بس بیٹا یہیں چھوڑ دے مجھے، اس کے آگے مجھے مت لے جانا، یہیں چھوڑ دے۔ جوان بیٹے کو بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا گھر سے گھسیٹتا ہوا لے کر آیا ہوں، چلا بھی رہا تھا، چیخ بھی رہا تھا، ڈانٹ بھی رہا تھا، آپ نے کچھ نہیں کہا، یہاں پہنچ کر کیوں چاہتے ہو کہ یہاں چھوڑ دوں؟ جو جانتے ہو بوڑھا باپ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہاں چھوڑ دے، اس کی وجہ میں نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ جو گناہ میں نے کیا تھا اس کی سزا میں بھگت رہا تھا۔ کل میرا باپ جب بوڑھا تھا تو اپنے باپ کو بھی گھسیٹتا ہوا میں اسی طرح یہاں پر لے کر آیا تھا، آج مجھے اس کا بدلہ مل گیا۔ بیٹے مجھے آگے مت لے جا، اگر تو مجھے آگے لے کر جائے گا تو کہیں تیرا بیٹا بڑھاپے میں تجھے آگے تک کھینچ کرنے لے جائے، اس لیے میں اپنے باپ کو یہاں تک لایا تھا، مجھے سزا مل گئی، اب تو بھی سزا کے لیے تیار ہو جا، مجھے یہی چھوڑ دے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اپنی جوانی کے نشے میں چور ہو کر جو بوڑھے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، جو چرس چلم گانجے افیم کے شوقین ہیں، جو سٹے جوئے اور لڑکیوں سے دوستیاں کرنے کے شوقین
शौकीन हैं, वो जो जिना के बाजारों की रौनक बनते हैं, वो जो नाच गाने के शौकीन हैं, वो जो डीजे लगाकर थिरकने में फख्र महसूस करते हैं, वो जो जीन्स टी शर्ट पहनकर मस्जिदों से दूर बैठे रहते हैं, जो रात भर 3G 4G वाईफाई और फ्री डेटा के चक्कर में अपनी जवानी की रातों को बर्बाद करते हैं, वो तैयार रहें। वो जिस गुनाह में आज मुब्तिला है उसकी सजा आखिरत के साथ साथ उन्हें दुनिया में भी जरूर मिलने वाली है। ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है, कल मोहलत मिले न मिले। मैं बार बार कहता हूं, कभी किसी कब्रिस्तान में जाकर बैठो, 2-3 घंटे बैठकर देख लो कितनी कब्रें रोजाना खुदती हैं, कितने जनाजे रोजाना उठते हैं, कितने लोग रोजाना दफनाए जाते हैं, अरे कितने आते जाते हैं रोजाना। अगर हम कल भी जमीन पर जिंदा थे, आज भी जमीन पर जिंदा हैं, तो यकीनन ये मेरे मौला का बहुत बड़ा एहसान है। हमारा अपना कोई कमाल नहीं है, अल्लाह बार बार मोहलत देता है, रुजू कर ले, रुजू कर ले, पलटा तौबा कर ले। ऐ मुसलमानों, आज मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, रमजान शरीफ की आमद है, उससे पहले तौबा कर लो, शर्म नदामत के आंसू बहा लो, अपने आप को तैयार कर लो और अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से वादा कर लो, ऐ अल्लाह माह रमजान को हमारी मग़फ़िरत का महीना बना देना, हमारे गुनाहों की माफी का महीना बना देना, हमारी शर्म नदामत के आंसू बहाने का महीना बना देना। ऐ अल्लाह ये महीना हमारे सुधरने का महीना बना देना, हमारे नमाजी बनने का महीना बना देना, हमारे सुन्नतों पर आमिल होने का महीना बना देना। बताओ, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह?